العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے باب صفت النار و اہلہا کے باب سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم 3 حدیثوں کا ترجمہ کریں گے اور اس سے متعلق جو ضروری گفتگو ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ یقیناً احادیث نبویہ کو بغور سن رہے بھی ہوں گے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے. آج کی روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواہ مسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، من مکان خلقہ اللہ سبحانہ وتعالی، یؤتی ان جہنم من المکان الذي خلقہ اللہ سبحانہ وتعالی فی، اس جگہ سے کہ جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے لایا جائے گا. اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، یعنی لگام، اور ہر باغ پر ہر لگام پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے جو اس کو کھینچے ہوئے لائیں گے، یجرونہا، جو اس کو کھینچے ہوئے لائیں گے. اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغه كما یغلی المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاہونهم عذابا. متفق علیہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ دوزخیوں میں سے جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا، جو سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے اوپر آگ کے 2 تسمے ہوں گے. آگ کے 2 تسمے ہوں گے، یعنی ان جوتیوں کے تلوے بھی آگ کے ہوں گے جو پیروں کے نیچے کے حصے میں ہوں گے، اور ان کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے جو پیروں کے اوپر کے حصے پر ہوں گے. تو کیا فرمایا؟ جن کے اوپر آگ کے تسمے ہوں گے. تو اس کے دوسرے تھوڑے سے شرح یہ ہے کہ ان جوتیوں کے تلوے بھی آگ کے ہوں گے جو پیروں کے نیچے کے حصے میں ہوں گے، اور ان کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے جو پیروں کے اوپر کے حصے پر ہوں گے. اور ان دونوں یعنی جوتیوں کے تلووں اور تسموں کی تپش اور حرارت سے اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا، یغلی منہما دماغہ،
کہ اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح دیگ جوش کھاتی ہے، جوش مارتی ہے۔ وہ شخص چونکہ دوسرے دوزخیوں کے حالت و کیفیت سے بے خبر ہوں گا، اس لیے یہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی مبتلا نہیں ہے۔ یعنی اس ہلکے عذاب کو زیادہ کیوں تصور کریں گا؟ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چونکہ دوسرے دوزخیوں کی حالت اور کیفیت سے بے خبر ہوں گا، اس لیے یہ خیال کریں گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی مبتلا نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو متنعل بنعلین یغلی منہما دماغه رواہ البخاری۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ آگ کی جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ یہ 3 احادیث کی ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اور اب بالترتیب ان حدیث کے روایت سے متعلق مختصر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے متعلق جو بات ضروری ہے آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے اور ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے۔ والد کا نام والدہ کا نام ام عبد ہے، والدہ کا نام ام عبد ہے۔ بچپن میں عقبہ بن معیط کی بکریاں چراتے تھے، بچپن میں عقبہ بن معیط کی بکریاں چراتے تھے، اور یہ معلومات آپ کے روات نے اور اصحاب سیر میں سے صاحب سیر الصحابہ نے لکھی ہے۔ مشہور غزوات میں بھی شریک تھے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور غزوات میں بھی شریک تھے، اور سن 32 ہجری میں 60 برس سے زیادہ کی عمر میں یہ انتقال فرما گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے قریب رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے قاضی بھی مقرر کیے گئے تھے، تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت صحابہ کرام میں بہرحال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب حاصل تھا، اس اعتبار سے ان کی مرویات صاحب تہذیب التہذیب نے 848 شمار کی ہے، 848 شمار کی ہے۔ اپنے حدیث پاک کا ترجمہ سنا، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی اپنے چند باتیں سن لی۔ حدیث پاک میں یؤتی بجہنم، قیامت کے دن محشر کی طرف دوزخ کو لایا جائے گا۔ کیوں؟ تو یہ کفار پر بڑی سخت غصہ ہوں گی، یعنی فرشتے جہنم کو کیوں لائیں گے، اور اتنے زیادہ فرشتے اس وقت جمع ہوں گے جہنم کو لانے کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ تو اس کی وجہ یہاں پر شرائع حدیث فرما رہے ہیں کہ فرشتے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے 70,000 لگام باغیں ڈالیں گے، اور پھر بچوں ہر لگام پر، ہر باغ پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو گویا کہ آپ کے شراح نے عدد جوڑا ہے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے حفاظت پر مامور ہوں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے حفاظت پر مامور ہوں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ غصے اور طیش کی وجہ سے دوزخ
غصے اور طیش کی وجہ سے دوزخ تمام انسانوں کو صاف نہ کر ڈالے۔ اور یہ معلومات، یہ تشریحات صاحب توضیحات نے کی۔ قیامت کے دن دوزخ کو لاکھوں فرشتے، اور جیسے اوپر تعداد آئی ہے کہ 4,90,00,000,000 فرشتے ہوں گے، کھینچ کر محشر والوں کے پاس لائیں گے۔ اور 70,000 لگام ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب دوزخ لائی جائیں گی تو اہل دوزخ پر اپنی غضب ناکی کا اظہار کر رہی ہوں گی، اہل دوزخ پر اپنی غضب ناکی کا اظہار کر رہی ہوں گی اور چاہیں گی کہ سب کو نگل جائے اور ہڑپ کر لے۔ پس اس نگہبان فرشتے اس کو روکیں گے۔ اگر اس کی لگام چھوڑ دی جائیں گی، جہنم کی لگام اگر فرشتے چھوڑ دی جائیں گی تو دوزخ کو حملہ آور ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا، یعنی ان جہنمیوں پر حملہ آور ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور پھر جناب من مومن و کافر سب کو چاٹ جائیں گی۔ اس لیے آپ کے صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو فرشتے اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لائیں گے۔ تقریباً تمام کے معلومات اور تمام کے شروحات قدر اختلاف کے ساتھ ایک جیسی ہیں، اور ایسی جگہ رکھ دیں گے کہ وہ اہل محشر اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ اور یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ جنت تک جانے کے لیے پل صراط کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور دوزخ کی جو 70,000 باغیں ہوں گی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جب لائی جائیں گی، یعنی جب دوزخ لائی جائیں گی تو اہل دوزخ پر اپنی غضب ناکی کا اظہار کر رہی ہوں گی، جیسے ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا۔ اور دوزخ یہ چاہیں گی کہ سب کو نگل جائے، ہڑپ کر لے۔ پس نگہبان فرشتے اس کو انہی باغوں کے ذریعے، انہی لگاموں کے ذریعے روکیں گے۔ اگر اس کی یہ لگام چھوڑ دیں تو جہنم کو، دوزخ کو، جہنمیوں پر حملہ آور ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور پھر یہ سب کو چاٹ جائیں گی۔ اس لیے حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بچوں یاد رکھیں، حدیث پاک سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ دوزخ بہرحال کتنی طاقتور ہوں گی، اور طاقتور کے ساتھ ساتھ کتنی غضبناک ہوں گی کہ اتنے فرشتے، 70,000 فرشتے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے درکار ہوں گے یا اللہ کی طرف سے متعین ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے، آج دنیا میں اگر کوئی انسان کسی پر غصہ ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 2-3 آدمی لگ جاتے ہیں، جی، کہ وہ قابو سے نکلنا جائے کر کے۔ لیکن جہنم جب جہنمیوں کے پاس لائی جائیں گی اور محشر میں لائی جائیں گی کھینچ کر، تو کس قدر غضبناک ہوں گی۔ اس سے دوزخ کی ہولناکی، اس کے عذاب کی شدت اور آگ کی تپش کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی تپش اور اس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اور بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے جہنم سے محفوظ کرے اور بچائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے روایت آتی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، جی۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نعمان نام ہے، نعمان بن بشیر، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ قبیلہ خزرج سے تعلق تھا، یہ انصاری ہیں۔ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے آپ ہی کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے کوفہ کے پھر دمشق کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور پھر حمص والوں نے سن 64 ہجری میں بلوا کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات صاحب نزہۃ الخواطر نے نزہۃ المتقین نے لکھی ہیں 114، اور تقریباً ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پورے حدیث سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ جیسے اوپر عذاب سے متعلق آیا اور عذاب کے قسموں سے متعلق آیا، جوتے سے متعلق آیا، پتہ یہ چلا کہ جو ہلکے عذاب والا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے علاوہ بھی جہنم میں کس کو کتنا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے اس عذاب کو ہلکا سمجھے گا۔ تو حدیث پاک سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے اور مستفاد ہو رہی ہے کہ عذاب کے اعتبار سے اہل دوزخ کے درجات مختلف ہوں گے، متفاوت ہوں گے۔ کسی کو بہت سخت ترین عذاب ہوگا اور کوئی ہلکے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ غرض کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے سزا ہوں گی۔ اب اللہ جس کو جتنی سزا دینا چاہے یہ اللہ کے مرضیات پر منحصر ہوتا ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی زندگی عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری اور پوری امت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور عذاب جہنم سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہلکا عذاب بھی بہرحال عذاب ہی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہلکے عذاب سے مراد کوئی یوں ہی عذاب ہوگا، نہیں، بلکہ وہ بھی شدت والا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور عذاب جہنم سے ہماری مکمل طور پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے روایت کی تھی، آپ کی روایت پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی ہم نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم دو باتیں آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ عبداللہ نام ہے اور ابو العباس کنیت ہے، حبر الامہ کے لقب سے آپ ملقب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ آپ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں ہوئی۔ آپ بحر العلوم کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں مشکل ترین مسائل کے لیے آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ مجلس شورا میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی وقی ہوا کرتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا، ان کو بڑا درک حاصل تھا، اس لیے آپ رئیس المفسرین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے مرویات میں 2660 روایت ہیں، جس کو صاحب تہذیب و تہذیب نے ذکر کیا ہے، اور صاحب نزہۃ المتقین کی تحقیق کے مطابق سن 71 ہجری میں مقام طائف میں انتقال ہوا، اور دوسری تحقیق کے مطابق سن 68 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو بہرحال یہ چند معلومات تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اور چونکہ یہ حدیث حضرت ابو طالب سے متعلق ہے، اور ہم سب جانتے ہیں حضرت ابو طالب سے متعلق، حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت بھی کی اور حمایت بھی کی، اور یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ تھا، اور یہ حکمت بھی تھی کہ ابو طالب آپ اور قریش کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے، اور آپ کے لیے ابو طالب بطور ڈھال کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ قریش حضور پر فوراً ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ابو طالب ان کے مذہب پر تھے، اور حضرت ابو طالب اسلام کو دل سے چاہتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ البتہ ایک روایت یہ ہے، شراح نے ذکر کی ہے کہ
آخر وقت میں ایک بار اسلام کا اظہار کر لیا تھا، مگر ابو جہل لعین نے منع کر دیا، چونکہ ابو طالب کے جسم کے ظاہری حصے سے آپ کا مبارک جسم لگا ہوا تھا، یعنی ان کے حضرت ابو طالب کے پیروں میں جو جوتیاں پہنے جائیں گے اور بدن کے دوسرے حصے پر عذاب نہ دیے جانے کی وجہ یہاں پر شراح فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے جسم کے ظاہری حصے سے آپ کا جسم مبارک لگا ہوا تھا، اس لیے ان کے ظاہری جسم پر دوزخ کی آگ نہیں ڈالی جائے گی، البتہ ان کے تلوؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے یا آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ ابلے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دوزخ میں عذاب کے اعتبار سے فرق مراتب اور تفاوت ہوگا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، جی، اور ظاہر ہے کہ جس کا جو مقدر ہے اس کو وہ مل کر رہے گا۔ البتہ صاحب مظاہر حق نے ابو طالب سے متعلق کی بات لکھی ہے، جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کی شفقت اور سرپرستی نے پیغمبر علیہ السلام کی بہت مدد کی، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر جب تک جیے زندہ رہے حضور پاک علیہ السلام کو کفار مکہ کی دشمنی و عداوت سے محفوظ رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہے، اور اس کے بدلے میں ان کو دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو دیکھیے عزیز بچوں کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موڑ پر حمایت فرمائی، مدد فرمائی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے صدقے اور طفیل ان کے لیے اتنا ہلکا عذاب متعین کیا، اور پھر اللہ کے مرضیات کے بات ہے کہ اس کو کتنا عذاب دے، اعمال کے اعتبار سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ 3 حدیثوں پر ہم نے مختصر کلام کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا تو بقیہ احادیث پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.